أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم، پی ٹی ایف پنجاب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سسٹر لبنہ ہے اور ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ اسلامیات انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے ود ریفرنس ٹو سنگل نیشنل کریکولم اور کیسے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں۔ یہ ہمارا آج آخری سیشن ہے انشاءاللہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جو انٹروڈکٹری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وی آر کمنگ ود فیو پروگرامز، کچھ ہم واٹس ایپ کے اوپر کریں گے، کچھ ہم آپ کو انشاءاللہ ویبنار کے تھرو کچھ ٹریننگ ماڈیولز لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق انشاءاللہ عید کے بعد آپ کے سامنے وہ چیزیں ڈسکلوز کریں گے جیسے انشاءاللہ ہماری کچھ پریپریشن ہو جاتی ہے اس ریفرنس سے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم سب والنٹیئر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا، بیکاز جو ایک ڈیفینیٹلی ایک والنٹیئر کام ہوتا ہے تو وہ انسان جنرلی نارم جو اپنا فارغ وقت ہوتا ہے اس وقت کرتا ہوتا ہے۔ اچھا لبنہ کینڈی یہ بتائیے گا کہ ہم بڑے دیکھتے ہیں، ایون ہمیں یو این نے ایس ڈی جی 4 بتایا ایجوکیشن، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یو این کے مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر بات ہوتی ہے اور اس میں بھی خواتین کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ایجوکیشن کے اگینسٹ ہے کہ جس کی وجہ سے غیر ممالک اور دنیا کی ترقی یافتہ ممالک ہمیں اس کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہمارا مذہب ہمیں دور لے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم علم کے میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ جی سر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں علم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد کرائی، رب زدنی علما، حضرت موسیٰ کو رب اشرح لی صدری یاد کرائی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ اقرا بسم ربی سوری سورہ علق میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ نے تو پہلا لفظ ہی یہی بنایا، اقرا، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر انسان کی تخلیق کی بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سب سے پہلی اللہ نے تخلیق چیز ہی قلم کی۔ تو علم کے ساتھ آپ کی کتاب اور آپ کا قلم، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو قلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو پڑھنے کا یا اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا اس کو سکھایا جائے۔ یعنی تعلیم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بندوبست کر کے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لفظ جو کہا کہ پڑھو، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ خواتین کو یا مسلمانوں کو علم سے دور ہونا ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی اپنا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دو اور تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو آبویسلی جو اس وقت قیدی تھے کفار، انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھایا تھا بلکہ دنیا کا علم پڑھایا تھا، طب پڑھائی ہوگی، معاشیات پڑھائی ہوگی، ریاضی پڑھائی ہوگی۔ تو اسلام بالکل ہمیں دور نہیں لے کر جا رہا۔ ہمارا مذہب تو تعلیم کے لیے اقرا، قلم اور ما لم یعلم سے بات شروع کرتا ہے۔ جزاک اللہ بہن، آپ نے بتایا کہ اسلام جو ہے بیسیکلی تعلیم، بلکہ اسلام کا تو آغاز ہی اقرا سے ہوا، تو بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ایک دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ہے، کیا اسلام بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے؟ نہیں، اسلام اس کو بالکل بھی الگ نہیں کرتا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمارا جو مدرسہ سسٹم تھا اس میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں ریاضی، طب اور جس کو یعنی میتھس، فزکس، بایو، یہ سب پڑھایا جاتا تھا۔ تو ہر 5واں گھر مدرسہ تھا جہاں پر قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ اور تجوید کے ساتھ اور صرف و نحو یعنی جو ناظرہ کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں میتھس، فزکس، بایو اور کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی۔ جتنے بھی آپ کے سائنسدان ہیں، مسلمان سائنسدان ہیں، اگر ہم نے چونکہ ان کی ریسرچ کو آگے لے جانا یا ان کو فالو کرنا چھوڑ دیا تو اس وجہ سے لگا کہ اسلام شاید صرف علم سے دور ہی ہے، حالانکہ مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کی تخلیق کی اور اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے۔
تو یہ جو اسلام ہے وہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کے جو علم ہے اس کا بلینڈ سکھاتا ہے. تو بہن چلیں اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے ہم لے کے چلتے ہیں. جی تو جی جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل ایشیا کریکولم میں اسلامیات کے سبجیکٹ کو بھی ڈالا گیا ہے. تو اس کے کوئی جی مقاصد جی آپ بتا سکیں گے کیا مقاصد ہے؟ جی 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 بالکل بڑا بہترین جو آیا یہ ایس این سی کا جو سلیبس ہے اس کے اندر جو اسٹرینڈز آئے ہیں جو ہمارے پاس اس کے جو بینچ مارکس آئے ہیں وہ ایک عملی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نارملی ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب پڑھانی ہے اسلامیت کی, سلیبس ختم کرنا ہے, ایک کلاس سے دوسری کلاس میں ہم نے بچوں کو سوئچ کر دینا ہے. لیکن یہ جو آیا ایس این سی کا جو اسلامیت سلیبس آیا الحمدللہ اس میں عملی بات زیادہ آئی ہے کہ بچوں کے اندر ہم نے جو بینچ مارکس بنے ہیں کہ کلاس 1 سے لے کر 12ویں 12 تک یعنی کلاس اول سے لے کر 12ویں تک ہم نے ان ساری چیزوں کو یعنی اللہ اور اس کے نبی کی پہچان, اللہ پر ہمارا مضبوط عقیدہ, نبی کی سنت پر عمل کرنا, سیرت, پھر حدیث ہے, پھر اسلامی جو ہمارے تھے مشاہیر ہیں, صحابہ ہیں, جو بزرگ حضرات تھے, ان سب کی جو تعلیمات ہیں اور جو ان کی محنت تھی اسلام کے لیے. پھر اللہ نے اس سلیبس کے اندر اخلاق اور آداب کی بات ہو رہی ہے, حسن معاملات کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو صبر کا, برداشت کا دین ہے. وہ دوسرے مذاہب کی طرف ہمیں برداشت سکھاتا ہے. یہ جو آج کل ایک ٹیررزم کا یا اس طرح کی چیزوں کا جو ایک رواج آیا ہے وہ غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں. تو الحمدللہ یہ جو سلیبس ہمارے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے اس کی روح کو سمجھتے ہوئے سارے استاد ہم اس کو پڑھا سکیں. تو انشاءاللہ بچوں کے اندر اللہ اور رسول کی محبت بھی پیدا ہوگی, برداشت بھی پیدا ہوگی, سنت رسول پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ, اور صحابہ کرام کے اور نیک لوگوں کے جو زندگیاں تھیں وہ ہمارے لیے انشاءاللہ وہ ایک رول ماڈل بنیں گی. اور انشاءاللہ ان بینچ مارکس کے تھرو ہم 12ویں جماعت تک تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے دماغ کے مطابق گریجولی اس کو آسانی کے ساتھ جتنا بچہ سمجھ سکے ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ساتوں کے ساتھ اسٹینڈز کو ہم ان 5 بینچ مارکس میں ڈیوائڈ کر کے تو 12ویں جماعت تک اللہ سے پوری امید اور دعا ہے کہ ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹرانسفر کر سکیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ٹل گریڈ 12 انہوں نے ہمیں 7 جی اسٹینڈز دے دیے, یا باقی جو جی جی اسٹینڈز کا ورڈ جنرل سائنس میں اور اسلامیات میں یوز ہوا, باقی جی سبجیکٹس میں جی یہ اسٹینڈرڈز ہوئے, تو 7 انہوں نے ہمیں اسٹینڈز دے دیے کہ ان جی جی پلرز پہ اسلامیات کا سبجیکٹ اس کے پلرز کھڑے ہوں گے, جی اور بالکل. اس کی پلرز تو کی ہائٹ کو ناپنے کے لیے ہمیں انہوں نے دے دیے بینچ مارکس. بینچ مارکس دے دیے فار ایگزامپل کیونکہ یہ 7 ساری اسٹینڈز باتیں ہیں. بتانی ہیں. جی 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 یہ ساری باتیں بتانی ہیں لیکن بچوں کے ذہن کے مطابق. یہ نہیں کہ ہم بڑی کلاس میں جا کے بتائیں گے. تو کلاس 1 سے ہی ہم نے بچوں کو ہلکے پھلکے دلچسپ انداز سے لائٹ ویٹ موڈ میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر کے ان کی کھیل کود کے دوران ہی, جیسے میں ایک اسلامک سینٹر میں کام کرتی تھی جب میرے بچے چھوٹے تھے, لائک 2002 اور 3 کی بات ہوگی, تو ہم بچوں کو ہم نے نیکی اور بدی کا جو تصور ہے وہ ٹام اینڈ جیری سے سکھایا تھا. جو ہمارے پاس پری اسکول کے بچے آتے تھے ان کو گناہ ثواب نہیں پتا تھا. ہم ان کو بتاتے تھے کہ ٹام ہمیشہ جیری کو مارتی ہے تو اس لیے ٹام گندی ہے, تو آپ نے ٹام نہیں بننا, آپ نے جیری بننا ہے. تو ہم نے اسلامیات کو ڈرائی کر دیا ہے. اس کو تھوڑا ایکٹیویٹی بیسڈ کریں گے انشاءاللہ تو چھوٹے بچے بھی اس کو سمجھیں گے جزاک اللہ. انشاءاللہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بیسیکلی یہ 7 پلرز جو ہیں, 7 اسٹینڈز ہیں, یہ ایک ساتھ ہی جی ہر جی کلاس میں ڈیولپ ہوں گے, اور کیا جی جی وہ پلرز کی ہائٹس کیا پراپرلی مینٹین ہو رہی ہے کہ نہیں, اس کے اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کے لیے انہوں نے ہمیں بینچ مارکس دے دیے تاکہ ہمیں پتہ جی چلتا جی رہے کہ ہمارا پروگریشن گریڈ بھی صحیح ہے اور ہم صحیح جی ڈائریکشن میں بالکل جا رہے ہیں. اچھا جی میم, بالکل. آپ نے ایک بات کی کہ انشاءاللہ جیسے ٹام اینڈ جیری کی آپ نے مثال دی, ہمارے جلدی جو اسلامیات کی کلاس ہے مجھے یاد ہے, میں تھوڑا سا شرارتی, تھوڑا سا خیر اختصاص سے کام لے رہا ہوں, تو لیکن اسلامیات کا سبجیکٹ آتا تھا نا تو موڈ بالکل آف ہو جاتا تھا. تو کوئی کوشچننگ نہیں, بڑا ایک ڈرائی سا انداز. تو کیا اسلامیات کے سبجیکٹ میں کوشچننگ پوچھنا مذہب روکتا ہے اس چیز کو کہ ہمارے اسلامیات کی ٹیچر جلدی کوشچنز انوائٹ نہیں کرتے؟ یہ ماحول کیا ہے, تھوڑی سی اس پہ روشنی نہیں ڈالیں. سر, اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ سوال آدھا علم ہے. اگر وہ بامقصد سوال ہے, اگر سوال واقعی علم حاصل کرنے کے لیے, تو ایک سوال ہاف نالج کے برابر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تحقیق کی یا بچے کو سوال کرنے کی یا بچے کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی کہ استاد کے پاس خود علم نہیں ہوتا, اس کے پاس خود علم پہ گرپ نہیں ہے. اگر اس کے پاس علم پر گرپ ہوتی ہے تو وہ بچے کی دنیا کے مسائل کو بھی سمجھے, اور وہ اتنا, بلکہ میں تو کہتی ہوں اسلامیات کے ٹیچر کو
جو کہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ میں ایک بڑی فیوریٹ ٹیچر تھی، اور تھی بھی اسلامیہ کی، اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، کیونکہ بچوں کی ہم بات نہیں سنتے، ہم ان کو فوراً شٹ اپ کال دے دیتے ہیں یا سنب کر دیتے ہیں. ان کے پرابلم سنیں، اس لیٹسٹ دور کے جو پرابلمس ہیں ہمارے بچوں کے، ان کو سنیں، پھر اسلام سے اس کا حل نکالیں، کیونکہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر دور کے سوالات کے جوابات لیے بیٹھا ہے. مقصد یہ ہے کہ استاد اس قرآن کو کھولے، نبی کی سیرت کو پڑھے، سنت کو پڑھے، سمجھے، اور اس میں سے پھر سوالات کے جواب لائیں. اب جہاں آپ نے کی بات خشکی کی، مزاح کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ دے دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اونٹ مانگا ہے. انہوں نے کہا بھائی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اس نے پھر سوال کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو جب ہمیں نبی کی زندگی سے مذاق پتہ چلتا ہے، ہم عموماً نا مذاق اور مذاق کو ایک چیز سمجھتے ہیں، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں. مذاق میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے، چاہے وہ کسی کی ذات ہو، کسی کا مذہب ہو، یا کسی کی پرسنالٹی ہو، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. لیکن مزاح یعنی ہلکا پھلکا جس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی انسلٹ مقصد نہ ہو. اور اللہ کے نبی کی بہت ساری، ایک بک ہے بڑی خوبصورت نبی کی وسلم کی، مسکراہٹیں اور آنسو، وہ اگر آپ پڑھیں تو مسکراہٹیں میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اس کی دلچسپی اس لیے کہ استاد کو خود پہلے اس کے اوپر گرفت رکھنی چاہیے تاکہ وہ بچوں کے ہر طرح کے سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہو، اور اپنا جو ٹاپک اس نے جا کے کلاس میں پڑھانا ہے اس کے اوپر باقاعدہ اس کا پراپر ہوم ورک ہو، جیسے ہم باقی سبجیکٹ کے لیے کرتے ہیں. وہ ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ڈھونڈے، کوئی سلائڈز بنائے، کوئی ان کی پاور پوائنٹ تیار کرے، کوئی باہر فیلڈ ورک رکھ لے. جیسے اس دن میں مس بینش بات کر رہی تھی سائنس کی، کہ جی ہم باہر لے گئے اور وہ اپنے اسکینر کے اندر مینڈک کے بچے پانی میں سے نکالے. تو ہم اسلامیات میں بچوں کو کیوں نہیں فیلڈ میں لے کر جاتے؟ آسمان دکھائیں، پودے دکھائیں، ایک ہی مٹی کے اندر ڈفرینٹ پودے ہیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی سین ہے، کسی پہ پھول لگ رہا ہے، کسی پہ پھل لگ رہا ہے، کوئی بڑا درخت بن رہا ہے، کوئی گول بن رہا ہے، کوئی چھوٹا سا رہ رہا ہے. تو رب کائنات کو تو ہم دو طرح سے پہچان کرا سکتے ہیں نا، ایک قرآن کی آیات سے اور ایک کائنات میں سے. تو ہم نے صرف اس کو اتنا سا رکھ کے کتاب تک بچوں کو باؤنڈ کر دیا، اس لیے بچہ اس کو خوش بھی سمجھتا ہے، بور بھی ہوتا ہے، اور اس کلاس میں آنے سے پھر روتا بھی ہے. آپ نے بہت اہم بات کی کہ ہم قرآن اسلامیات کو اپنی لائف کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم سائنس جی پڑھتے ہیں اور سائنس میں پودا دیکھتے ہیں تو ہم بچے کو پودے کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی 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 کلوروفل ہے، یہ پودا لیونگ ہے، یہ گرو کرتا ہے، اس کے جی روٹس جی ہیں، نام بتاتے ہیں. تو بالکل. ہم جب یہاں پہ ایمانیات پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کیا جی ہم جی یہ تو کوئی تحقیق کے انداز سے اسلامیات کو نہیں پڑھا سکتے؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں سر. اس چیز کو اللہ سے ریلیٹ کریں گے نا آپ بچوں کو. جیسے ہم ایک سائنس میں ہم ایکسپیریمنٹ لوگ اکثر ٹیچرز کراتے ہیں کہ ایک جیم کی بوٹل کے اندر کاٹن رکھیں، اس میں چنے کے دانے رکھ کے پانی ڈالیں، وہ پھوٹتا ہے. مجھے یاد ہے میرے بچوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا جب چھوٹی کلاس میں تھے. تو بچوں کو کہیں ڈیلی دیکھیں اس کو کہ یہ کون اس ڈرائی ایک موٹے سخت چنے کو کون پھٹا رہا ہے، اس کے اندر سے چھوٹی سی گرین کومپل کون نکال رہا ہے. باہر بچوں سے پودا لگوائیں، پنیری لگوائیں، پھر اس کو کہیں روز اس کو پانی دو، دیکھو اس پہ وہ ڈوٹی آئی، چھوٹی کلی آئی ہے، اب اس کا وہ کھلنا شروع ہوا ہے، اب دیکھو کتنا کھل گیا ہے. اس کو پھر اللہ سے ریلیٹ کریں. ہم جب کتاب تک رکھتے ہیں بچے کو تو بچہ بور ہو جاتا ہے. اس کو بھی اسی طرح باقی سبجیکٹ بھی اسی طرح دیکھیں. اگر آپ سائنس کو بھی کتاب تک رکھیں گے بچہ بور ہو جائے گا، کسی بھی سبجیکٹ کو کتاب تک رکھیں گے بچہ بور ہوگا. تو اسلامیات کو ہم نے اس طرف لانا پتہ نہیں کیوں کوشش نہیں کی، حالانکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں. جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. لیکن ہمیں کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اب آپ یہ تو آپ پوری ٹیچر کے اوپر آپ نے ڈال دیا کہ ٹیچر اس طرح کر سکتا ہے، لیکن کتاب تو ہمیں ریلیٹ نہیں کرتی اسلامیات کی. سر اس میں یہ ہے نا کہ کتاب آپ کو ایک پوائنٹ دے گی نا، اس کے اوپر ہوم ورک تو پھر آپ نے خود کرنا ہے. اگر مطلب ہر چیز تو کتاب اتنی موٹی نہیں چاک سکتے نا. تو اب تو ہمارے پاس، آپ کے استاد کے پاس تو بہت آسان ہے، گوگل موجود ہے، وہاں سے آپ کو لنکس مل جاتے ہیں، آپ کو مختلف اسلامک اسکولوں کی ویڈیوز مل جاتی ہیں بہت سارے. آپ کو جو ہے خاص طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جیسے اسکول ہے اور بہت سارے اسلامک ہیں، ان کے اسکول میں ساری قرآن بیسڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ٹیچر کو تھوڑا سا کام تو آبویسلی کرنا پڑے گا. دیکھیں استاد نے یہ وہ مضمون ہے سر جو صرف دنیا کے لیے نہیں پڑھانا، اس پر میری اور میرے بچوں کی آخرت کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی باقی سبجیکٹ نہیں پڑھانے، میرا ان سے نعوذ باللہ اختلاف نہیں، میں نے خود بھی پڑھے ہیں یہاں تک آنے کے لیے. ظاہر سارے سبجیکٹ پڑھ کے آئی ہوں، میرے بچوں نے بھی پڑھے ماشاءاللہ. لیکن وہ سبجیکٹ دنیا کی حد تک ہیں. اسلامیات کو ہم نے اتنا وہ نظر انداز کیا ہوا ہے جیسے کہ وہ اور سبجیکٹ سے بھی کوئی نعوذ باللہ بس ایسے عام سی چیز ہے، چھوٹی سی کتاب لگا دو اور بس کوئی بھی ٹیچر آئے اور اس کو پڑھا کے چلا جائے.
اس کے لیے کیوں نہیں اسپیشلسٹ ہم ڈھونڈتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں ہم سی وی ڈراپ کر دیتے اس ٹیچر کی جس کا اسلامیت میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں جو سی وی کوئی نہیں فٹ ہو رہی اس کو اسلامیت میں فٹ کر دو. اور سر یہی بات مجھے ٹیچر بننے کے لیے لے گئی تھی. میں تو گئی تھی ٹیچر کی شکایت لگانے, تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا اسکول میں, پاکستان والوں نے. تو وہ یہ کہ آپ اس کے لیے پیرنٹس بولیں اسکولوں کے ساتھ کہ جی ہمیں بچوں کو اسلامیت وہ پڑھائے کہ جو اس کے اوپر جس کی کوئی مطلب گرپ ہو, جس کے ہاتھ میں اس کے بارے میں کوئی علم ہو, جو بچے کو اللہ سے محبت کرنا سکھائے, جو اس کی آخرت سنوارنی سکھائے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو بھی دیکھنا ہے. اسی لیے یہ سبجیکٹ الحمدللہ ہمارے سلیبس میں ڈالا جاتا ہے, اور اس این سی میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارے ہمیں پوائنٹس دیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے بتایا کہ بیسیکلی کتاب تو ایک ریفرنس میٹیریل ہے, اصل چیز جو ہے وہ ٹیچر ہے. اور بیسیکلی پنجاب ٹیچر فورم جو ہے اسی چیز پہ کام کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ بیسیکلی نیشن بلڈر بنے, وہ صرف پڑھانے والا نہ ہو بلکہ تعلیم دینے والا بھی ہو, بچے کی گروتھ کرے. اچھا میں ایک بات اور ایڈ کروں گی بات کی دلچسپ اسی سے بنانے, ریلیٹڈ. تو تھوڑا سا اگر آپ ٹیچرز ابھی ہمارے ساتھ الحمدللہ کافی ٹیچرز موجود ہیں, تو تھوڑا سا آپ اگر بتا دیں کہ فار ایگزامپل ایمانیات کا سبق ہے تو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے دلچسپی کے ساتھ. اگر کوئی ہماری مارننگ اسمبلی میں اسلامیات کا سبجیکٹ کیسے آ جاتا ہے. سائنس میں ہم پروجیکٹس کراتے ہیں, کیا اسلامیات میں بھی کوئی پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اسلامیات چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دیں. جی اس کے بھی ماڈلز ہم نے بنوائے ہوئے الحمدللہ, بچوں سے کانسیپٹ ان کو دیں آپ ان کو. پھر اس کے علاوہ ہم نے اسکٹس تیار کیے ہیں ان کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایک اسکٹ تیار کیا تھا کہ اللہ پر ایمان ہے, تو اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے قرآن ہمارے پاس, تو ہم نے مینول بک کے اوپر ایک چھوٹا سا اسکٹ بنایا تھا کہ جیسے جوسر بلینڈر ہے, ہم نے اس کے اندر بلینڈر کے ملک شیک بنانا ہے, اس کی کتاب ہے کہ اس کے اندر آم ڈالیں, دودھ ڈالیں, ڈھکن بند کریں, چینی ڈالیں, ملک شیک بنا لیں. اور ایک طرف استری ہے اور ایک شرٹ ہے کہ قمیض استری کرنی ہے. اگر استری کی کتاب بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور بلینڈر کی کتاب بھی نہیں ہے, تو بچے نے کیا کیا تھا, شرٹ ڈالی تھی بلینڈر میں اور آم اور دودھ رکھ دیا تھا استری کے نیچے. تو یہی ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ہم قرآن جو ہمارا مینوئل آیا ہے, جو ہماری مشین ہے, اس کی جو کتاب ساتھ آئی ہے, وہ تو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے ادب کے ساتھ چوتھی شیلف کے اوپر رکھ دیا. وہ ایک آپ نے شاید نظم بھی سنی ہوگی نا, قرآن کا شکوہ, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. بس وہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی مر جائے گا تو قرآن خوانی ہوگی, کوئی گھر میں شفٹ ہوں گے تو قرآن خوانی ہوگی. قرآن شوڈ بی سائٹیبل, آپ کی جو نا ایک اسٹوری بک کی طرح آپ کی سائٹیبل بک ہونی چاہیے. خود بھی ریڈ کریں, سمجھیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. ادب وہ اور ایک بانی میں آتا ہے, لیکن اس کو بھی ہم پریکٹیکلی لے کے آ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. پھر بہت سارے ہمارے تہوار جب آتے ہیں اس کی ہم اسمبلی ہم تیار کرتے تھے, باقاعدہ ہمارے ویکس ہوتے تھے, آپ کی بورڈ کمپٹیشن ہوتا ہے, بچے گھروں سے ایکٹیویٹیز بنا کے لاتے ہیں, پھر ہم اس سے ریلیٹڈ ان سے ساری چیزیں کوریڈور کے بورڈز بنواتے ہیں, کلاس کے بناتے ہیں, پھر اسمبلی میں ان کا ویک پورا ہم مناتے تھے ہم لوگ, کہ ہر روز ایک کلاس جو ہے وہ اپنی اسلامیت کی بک میں سے کوئی اسکیٹ اور کوئی اپنے ٹیبلو وغیرہ اور اپنی کچھ ایسے اللہ کے نام کے اوپر ایکٹیویٹیز, وہ ساری چیزیں کر کے آتے تھے. جزاک اللہ بہن, آپ نے میرا خیال ہے کافی ٹیچرز کو ذہن میں کوشچنز ضرور ڈال دیے ہوں گے, اور آج رات وہ سوچیں گی ضرور یا سوچیں گے ضرور کہ جی سر, ہمارا واٹس ایپ گروپ ویلکم کر رہے ہیں ان کوسچنز کو. جی الحمدللہ. ابھی تو کوشچن میں دیکھ رہا ہوں, اس کی میں اسپیڈ تیز کی ہے کیونکہ کوشچن بڑے زبردست قسم کے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر سیشن آج ذرا گرما گرم ہوگا, کافی ریلیونٹ. اللہ ہماری مدد کریں انشاءاللہ. آپ نے بڑی اچھی چیز بتائی کہ اسلامیات بیسیکلی ہم بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ہم مارننگ اسمبلی میں اسکٹس ہو سکتے ہیں, صرف نعت اور قرات اور حفظ ان کے ہم مقابلے نہ صرف کرائیں بلکہ ہم چیریٹی کے اوپر بھی بات کریں. ہم بچوں کو اپنے تہواروں کی اہمیت بتائیں کہ اگر بقرعید اب آ رہی ہے تو آپ نے کتنے غریبوں کو کھانا دیا, آپ کو کچھ احساس ہوا کہ آپ نے بچوں کو, جب غریب بچوں کو کھانا دیا, ان کے چہرے پہ کیا مسکراہٹ ہوئی. کیا دنیا صرف فن کے لیے ہے یا سیٹسفیکشن, اس کا ڈفرنس کیا ہے. اسی طرح آپ پودے کی طرف لا کے پروجیکٹس کے طور پہ جب پلانٹس کی طرف لے کے جائیں تو آپ بتائیں کس نے بنایا, تو وہ کہے گا جی سیڈ سے, پھر کس نے بنایا تو مالی سے, تو بنایا کس نے, کرتے کرتے آخر میں انسان مدر نیچر تک پہنچ جاتا ہے. ہم نے ایکچولی اس کو خالق کائنات کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. بہت خوبصورت بات. اگر آپ 20th پارہ کھولیں تو امن خلق کی آیات جو ہیں وہ سارے یہ نہیں سوالوں کے جواب دیتی ہے کہ بتاؤ کس نے یہ بنایا. اللہ خود قرآن میں 20 بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ
کہ بتاؤ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا. اللہ خود کوشچن مانڈ، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں کوشچن کی اجازت نہیں؟ اللہ تو خود ہمارے دماغ میں سوال ڈالتا ہے اور پھر اس کا سولوشن دیتا ہے. افلا تدبرون، کا تم بھلا غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کرنے کا کام غور و فکر ہے. جزاک اللہ. اچھا میں ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم جب اسکول میں ٹیچر کو لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی اسلامیات کی ڈگری ہے تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. جس طرح کی کانٹ چھانٹ، جس طرح کا انٹرویو ہوتا ہے سلیکشن کے پروسیس میں باقی سبجیکٹس کا، جنرلی ہمیں اسلامیات میں یہ نہیں ملتا. تو اس رجحان کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے نارملی، میں نے بھی جب ایم اے اسلامیات کیا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ تو آسان سا مضمون ہے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے، گائیڈ پکڑو اور پرائیویٹ داخلہ بھیجو، رٹا لگاؤ، 5 پیپر ہیں، پارٹ 1 کے 5، پارٹ 2 کے ہیں، دے دو. لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی نا. ٹھیک ہے اس کے اندر مضامین سارے ہیں، آپ کی عربی بھی آتی ہے، آپ کی گرامر بھی آتی ہے، آپ کی ہسٹری بھی اسلامک آتی ہے، آپ کے قرآن کے پارٹ بھی آتا ہے، سیرت کا پارٹ بھی آتا ہے. بٹ وہ کیا اگر اسی شدت اور اسی محبت کے ساتھ کیا یونیورسٹیز میں اگر پڑھایا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا اس کی دینی طور پر گرومنگ ہوئی؟ کیونکہ تعلیم تو ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب تربیت نہیں ہوگی، دیکھیں ہمارا مدرسہ سسٹم نارملی آج کل جو بدنام کچھ ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں جاتی. اسکول ہیں وہاں پر اور طرح کی تربیت دی جا رہی ہے، وہاں پہ دین کی تعلیم نہیں دی جاتی. اس طرح ہم نے کیا کیا، مدرسہ الگ کر دیا، ان کی اپنی ایک فرسٹریشن ہو گئی، تعلیم والے بالکل دنیا کے اندر گھس گئے، پیسہ کمانے چلے گئے، تو درمیان میں سے مسلمان غائب ہو گیا. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اسی میں برداشت آتی ہے، دوسرے مسلک، مذہب، دوسرے فرقے کو سمجھنے کی، اپنے ساتھی کو برداشت کرنے کی، اپنے کلیگ کو برداشت کرنے کی، اپنے جونیئر کو کرنے کی. اور پھر یہ جو بھی پیچھے آپ نے بات کی چیریٹی کی، تو یہ چیزیں تربیت کے ساتھ آتی ہیں. جس نے خود قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو آگے پڑھا سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے کینسر پیشنٹ کے لیے میرے اسکول میں بچوں نے بیگ سیل کی ہے الحمدللہ. چاہے ہم نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کٹھی کی، لیکن ہم نے بچوں کو یہ کانسیپٹ دیا کہ جو آپ ہی جیسے بچے ہیں اور ان کو بلڈ کینسر ہے اور ان کے لیے بلڈ بیگز، ہمیں ایمٹی بیگز نہیں مل رہے، ان کو پیسے چاہیے. بچوں نے خود گھر سے آلو چنے بنائے، سموسے بنائے، سینڈوچ بنائے، وہ لائے الحمدللہ. تو اور وہ پھر ہم نے سیل کیے. اب انشاءاللہ کل ہم نے ان کو بلا کر تو وہ ڈونیشن ان کو دینی. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی اسکول میں کرائیں، اس سے بچوں کے اندر چیریٹی کا کانسیپٹ آتا ہے. پھر اس کے اندر چھوٹی عید جب آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک کراتے ہیں بچوں کو، کسی اورفن ہوم لے جائیں، کہیں سلمز ایریا میں لے جائیں اور ان کو جا کے کروائیں. تو جب دین کی روح کو ٹیچر خود سمجھے گا تو پھر میرے خیال میں اگر وہ ڈگری کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور کوئی دین کو، فہم کو، قرآن کے فہم کا کوئی کورس کر لے گا. تو میرا ذاتی یہ رائے بھی اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، الحمدللہ میں نے ڈگری بھی لی اور میں نے پھر کورس بھی کیا 1.5 سال کا تعلیم القرآن. تو اس سے کا جو بلینڈ بنا ہے الحمدللہ قرآن کی تعلیم کا اور دنیا کی تعلیم کا، چاہے وہ ڈگری اسلامیات کی تھی، لیکن اس کا جو بلینڈ ہے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں افیکٹو ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے. جزاک اللہ میم. میں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کوشچنس کو چلایا اور آپ کا جواب پہ کم کیا، کیونکہ جتنے کوشچن آپ کے اس ویبنار پہ آ رہے ہیں اس سے پہلے میرے سامنے اتنے نہیں گزرے. تو ہم 1 by 1 کوشچن لیتے ہیں. سب سے پہلا کوشچن آیا تھا کہ جی ناظرہ کیسے پڑھایا جائے گا؟ تو ڈو یو تھنک کہ اس کریکولم کو اگر ہم دیکھیں تو نمبر آف پیریڈ جتنے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں تو کیا یہ کریکولم ہم پڑھا سکیں گے؟ نہیں سر، اس میں پیریڈز تو ایڈ کرنے پڑیں گے، چاہے ہم 0 پیریڈ لگائیں یا ہم آف ٹائم کے مطلب مارننگ میں میرے خیال میں تو زیادہ افیکٹو ہوگا اگر ہم 0 پیریڈ کر لیتے ہیں. تو اب اس میں سوال یہ بھی تھا، میم نورین کا سوال تھا کہ پھر کیا عام ٹیچر پڑھائے گا یا قاریہ ہوگا؟ پہلے تو بات آ گئی نا کہ ناظرہ کے اوپر. اس پہ میری سجیشن ہے کہ دیکھیں ناظرہ انہوں نے لگایا، ہمیں قرآن پاک کی کچھ چیزیں بھی بتائیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹیچرز محنت کر لیں تو جب ہم آیات بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم اردو اور عربک کے جو کامن ورڈز ہیں ان کو سامنے رکھیں. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل ہم یہی کہتے، دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ صرف سورہ فاتحہ دیکھیں، الحمدو، حمد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، للہ اللہ بھی استعمال ہوتا ہے، رب ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، رحمان رحیم ہوتا ہے. تو ہم اگر بچے کو، ہمارا جو ایشو ہے سکولز میں،
ہم بچے کو ایون ترجمہ بھی رٹاتے ہیں جس طرح ہم قرآن کی آیات رٹاتے ہیں. تو اگر ہم بچے کو ایک حص بنا دیں اس کے اندر کہ وہ آیات میں سے اردو کے الفاظ ڈھونڈیں تو بچے کو کافی آسانی ہو جائے گی. لیکن اب ایک سوال میم آتا ہے کہ کیا آج ہمارا ٹیچر قرات پڑھا سکے گا؟ سر اس میں دو سوال آپ نے کیے ہیں. پہلا یہ تھا کہ کیسے اس کو ریلیٹ کرے گی اردو کے ساتھ. تو جب ریسرچ کی گئی تو جو قرآن عربک ہے وہ 98% اس میں اردو کے الفاظ ہیں اور 2% لٹرل عربی کے ہیں. ایک ریسرچ کہتی ہے 96% اردو کے الفاظ ہیں اور 4% جو ہیں وہ عربی کے الفاظ ہیں. الحمدللہ جب میں 9th-10th کو کالج کو اسلامیات پڑھاتی ہوں تو میں ان کو اسی طرح پڑھاتی ہوں. ورڈ بریکنگ سکھاتی ہوں, ان کی ریپیٹیشن ورڈ سکھاتی ہوں اور جو گرامر کی شیپس ہیں وہ سکھا دیتی ہوں. تو بچے میرے الحمدللہ بورڈ میں سے 50 آؤٹ آف 50 بھی لے کر آئے ہیں 9th-10th کے بچے. تو وہ ان کو وہ سمجھا دیا گیا, روح بتا. اب بات دوسرا سوال ہے کہ کیا وہ صحیح قرات پڑھا سکتے ہیں. میں اسی کو روکوں گا. آپ نے اپنا انداز بتایا لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اس طرح زیادہ ٹیچرز نہیں ملتے. نہیں پڑھایا جاتا. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ٹیچر علمی کورس کرتی ہیں وہ گھروں میں تو مدارس کھول لیتی ہیں لیکن وہ اسکول میں آ کے ان بچوں کو جو کہ بیج ہوتے ہیں, کونپلیں ہوتی ہیں, ان بیچاروں کو وہ ان کی آبیاری نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے کہ چاہیے یہ لوگ کہ جو لوگ دینی کورسز کرتے ہیں ان کو پروفیشن میں آنا چاہیے اور آپ کے بڑے اچھے طریقے سے انٹریکٹیو انداز میں پڑھانا چاہیے. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اچھا اب دوسرا سوال جو تھا. جی سر دوسرا سوال تھا کہ کیا ٹیچر قرات پڑھا لے گی. تو اس میں بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر ہم اسلامیات کی ٹیچر ہائر کرنے کا ایک سٹینڈرڈ رکھ لیں تو اس نے ایٹ لیسٹ تجوید کا کورس کیا ہو, اس کا قرآن کی جو ناظرہ ہے اس کو صحیح پڑھانا آتا ہو, اس کو اس کے جو مخارج ہیں اور اس کے جو قواعد ہیں وہ آتے ہوں. جب اپنا کرائٹیریا یہ سیٹ کریں گے تو پھر ایک ہی ٹیچر دونوں کام کر لے گی. جب تک یہ نہیں ہو پا رہا تو پھر اسکولوں کو 0 پیریڈ لگا کر ایک قاری یا قاریہ کو ہائر کرنا پڑے گا. کیونکہ عام طور پر ہم نے گھروں میں پڑھا ہوتا ہے اور ہم نے مجہول طریقے سے پڑھا ہوتا ہے, معروف طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک غلط چیز کو آگے ٹرانسفر کریں, بہتر ہے کہ ہم ٹیچرز کو, یا پھر یہ کہ اسکول یہ کر سکتے ہیں جیسے باقی چیزوں کے کورسز ہم کراتے ہیں, ٹریننگز کراتے ہیں, تو ایک 40 روزہ یا 30 روزہ یا 25 روزہ ایک تجوید کا کورس بھی ہو سکتا ہے. شارٹ سا جو میں نے الحمدللہ کروایا تھا ایک اسکول کی ٹیچرز کو, ہفتہ وار میں جاتی تھی, تو الحمدللہ اس میں ہم نے ٹیچر کو اتنا تیار کر دیا تھا بیسک میں کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ چھوٹی کلاس کے بچوں کو لے کے چل پڑے. اچھا ہمارے یہاں جتنی جو اسکولوں میں ٹریننگ کورسز کرائے جاتے ہیں وہ انگلش کے بہت زیادہ کرائے جاتے ہیں, سائنسز کے کرائے جاتے ہیں, اسلامیات کا نہیں ملتا. لیکن نیٹ پہ اگر آپ جانے جائیں تو آپ کو مخارج کے اوپر بڑی خوبصورت ویڈیوز ملیں گی, آپ کو بہت سارے تحقیق مل جائے گی اردو اور عربک کے کامن ورڈز کے اوپر. تو انفارچونیٹلی اس طرف ہمارا رجحان نہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہی جو ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے کہ جو ٹیچر فارغ ہے یار اسلامیات کا پیریڈ ہے تو پڑھا دے, تو کیا وہ حق ادا کر سکے گا جو کریکولم میں ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا؟ سر نہیں کر سکے گا. اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی ٹیچرز کو, یا ٹیچرز کو خود کورس جوائن کرنے پڑیں گے. اب تو بڑی آسانی ہے سر, اب تو آن لائن کورس ہو رہے ہیں. آپ اگر جاب کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے مدرسے میں تو اب آن لائن ٹیچر سے اپنی تجوید کو درست کریں. اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان کے اگر ہم نے نہ بھی اسلامیت پڑھانی ہو, میں صرف اسلامیت ٹیچر کی بات نہیں کر رہی ہوں, اور ایوری پرسن جو مسلمان ہے اس کے لیے قرآن کو عربی طریقے سے یا معروف طریقے سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عموماً مجہول طریقے سے اس کو لریب فیہ پڑھا جاتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. لا ریبہ میں اللہ کہہ رہا ہے لا نہیں, ریبہ کوئی شک فیہ اس میں. جب ہم پڑھتے ہیں لا ریبہ تو ہم کہہ دیتے ہیں البتہ شک ہے اس میں قرآن میں. تو ہم چاہ نہیں رہے ہوتے قرآن کی بیعت بھی کرنا, لیکن چونکہ ہم نے مجہول طریقے سے قرآن پڑھا ہوتا ہے, معروف سے نہیں پڑھا ہوتا, تو چاہے وہ سائنس کی ٹیچر ہے, انگلش کی ہے, میتھس کی ہے, یا جرنالوجسٹ کی بھی ٹیچر ہے, ایک مسلمان کو اب تو اتنی آسانی ہوگی, بہت سارے مدارس ہیں, کسی کو اگر نہیں ملتا مجھ سے رابطہ کریں, میں ان کو آن لائن رابطہ کرا دوں گی, گھر بیٹھے اپنا قرآن ٹھیک کریں, اپنی آخرت کو سنواریں. اسلامیت کی ٹیچر کے والی بات تو بعد میں آئے گی, پہلے بحیثیت انسان کے اپنے آپ کو درست کریں. آپ کا ہر مضمون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا, آپ کے علم کے اثر آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا میم, ہم جب پڑھتے ہیں اسلامیات ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جیسے کالج میں جاتا ہے تو ایک دم مذہب سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, حالانکہ بڑا اچھا سلیبس بھی ہوتا ہے اسلامیات کا, جیسے کالج میں جاتا ہے, اور آج کل اگر ہم ایتھیزم
جو بچے جن کے بچے سے کالج یونیورسٹی میں ان کو پتہ ہے کہ ایتھیزم کس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور کیا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے پاکستان میں اگر میں سب سے نمبر 1 تھریٹ کو مذہبی حلقوں کے ریفرنس سے تو ایتھیزم کا تھریٹ بہت بہت آرگنائز طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے. تو یہی بچہ جو ساری عمر اسلامیات پڑھتا رہا وہ کیوں ایک دم بدل جاتا اپنا ٹریک؟ سر اس کی بنیاد اس طرح نہیں بنی نا. بنیاد میں اس کو ایک مضمون کے طور پر پڑھایا گیا, مذہب کے طور پر نہیں پڑھایا گیا. یا دین مطلب قرآن کو صرف یہ ہم نے یہ آیتیں ختم کرانی ہے سورہ 9ویں کلاس میں, سورہ ہم نے انفال ختم کرا دینی ہے, 10 حدیث پڑھا دینی ہے, 10ویں میں جانی سورہ احزاب ممتنع کرانی ہے, رٹا لگوانا ہے, نیچے ترجمہ لکھا پڑھو پاس کرو, اور چیٹنگ تک مطلب کی بھی کوئی ڈر شرم نہیں ہوتا کہ جس اسلام کوئی ادب لحاظ نہیں ہوتا. تو جب اس کو ایک رٹا رٹایا سلیبس, جیسے ہم نے مقصد کی بات کی تھی کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ہم بھیج رہے ہیں, بس ہم صرف بھیج رہے ہیں, ہم ان بینچ مارکس کو دیکھ نہیں رہے کہ کیا جو بات ڈالی گئی تھی وہ بچے میں گئی. ہاں ایک انفارچونیٹ ہوتی ہے جب بچہ دیکھیں اسکول کی حد تک بچہ ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر ہوتا ہے, جب وہ کالج میں جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے, اس کو تھوڑے سے ذرا ریلیکسیشن مل جاتی ہے. لیکن میرا اس چیز کے اوپر بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر میں چونکہ ٹین ایج کے ساتھ کام بھی کرتی ہوں والنٹیرلی بھی اور قرآن کے حوالے سے ہی, تو میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ اگر آج کے بچے کو بھی آپ قرآن سے دلیل دیتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث سے دیتے ہیں, اور پھر استاد کی ڈیوٹی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کرنا, تو بچے مانگتے ہیں. میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا. بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی اگر میں یہاں مثالیں دوں گی ان اسٹوڈنٹس کی. جزاک الحمدللہ. باقی دیکھیں وہ کہتے ہیں موسیٰ کے گھر فرعون اور فرعون کے گھر موسیٰ پیدا ہونا, یہ بس اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور اپنے بچوں کے لیے خود ٹیچرس کو بھی دعا کرنی چاہیے اور ماں باپ کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ راہ راست پر رہے. باقی فتنے تو ہیں سر, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے کہ فتنوں کا دور تو آئے گا, فتنے تو ہیں, آزمائشیں تو لیکن ہیں. ہم نے ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر اپنی کنٹریبیوشن بھی تو دیکھنی ہے. اپنی ذمہ داری نہیں کی, ایگزیکٹلی. نہیں کی ذمہ داری. اب جو سنگل نیشنل کریکولم آیا اور اس میں لرننگ آؤٹ کمز کی بات آئی, ٹھیک, جی جی کیا یہ ایک چینج لائے گا استاد کے طرز عمل میں پڑھائی کے سلسلے میں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ اگر سنگل نیشنل کریکولم کو سر پڑھا یہ جائے اسلامیات کے جی ڈاکومنٹ جی کو, تو کیا استاد جی کو جی ایک اویکننگ کال نہیں دے رہا سنگل نیشنل کریکولم؟ بالکل سر, اور اس کے اتنا اچھے طریقے سے اس کو ہر چیز کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. اگر اس کی روح کے تقاضوں کو پورا کیا گیا تو الحمدللہ اللہ سے بڑی مجھے امید ہے. دیکھیں کوئی بھی آئے اوپر کوئی جائے, اس سے ہمیں فرق نہیں ہونا چاہیے. استاد کو اپنا کام عبادت سمجھ کے کر, اگر وہ یہ سمجھے کہ 40 منٹ ایسے ہی عبادت ہے جیسے میں نے نماز پڑھنی ہے, انشاءاللہ چینج آئے گا. کیونکہ بڑا کمپیکٹ اور بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز ڈالی گئی ہے. اگر اس کی روح کے ساتھ اس کو ہم کرائیں گے انشاءاللہ, اور اسی طرح محنت کریں گے اسکولوں کے ہیڈز بھی اور اداروں کے ہیڈز بھی, جیسے باقی سبجیکٹس پر ہوتی ہے. یہ بیچارہ جو یتیم مسکین ہوا ہوا تھا, اگر اس پہ بھی تھوڑی سی محنت کی گئی تو مجھے تو بہت امید ہے سر, الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا, ہم ایک جی اور جی چیز دیکھتے ہیں, ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو آلموسٹ کوشچن ہی پوچھ رہا ہوتا ہے. جی ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشچننگ کرتے تھے, اسی ماحول کے مطابق ریلیونٹ کوشچن پوچھتے تھے, اور پھر جواب آتا تھا اس پہ وہ نصیحت فرماتے تھے. لیکن جی جی ہمارا پورا سلیبس اگر ہم اسلامیات کا اٹھا لیں اور باقیوں سے کمپیئر جی کریں تو وہ کوشچننگ اس طرح کی ہے کہ جیسے کوئی اسلامیات کا ایونٹ نکال لیں, کوئی ڈیٹ نکال لیں, جی کوئی پلیس نکال لیں, تو اسلامیات سے لیسن اورینٹڈ انداز ہمیں نہیں ملتا. تو کتاب میں تو ملتا نہیں, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی کہ یہ اس کو کیسے ہم قرآن کے انداز کو, حدیث کے انداز کو ہم اسلامیات کے سلیبس میں کیسے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ سر قرآن نے اگر سوال کیا ہے اللہ نے, تو جواب بھی اللہ نے دیے ہیں. اللہ سوال کرتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے. اللہ کمپیریزن بھی دیتا ہے. اللہ جہاں بات کرتا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے, آمنو عمل الصالحات, تو پھر خالدین فیہا بھی ملیں گی جنتیں, اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اگر تم برے کام کرو گے تو پھر دوزخ ملے گا. اللہ نے آپ کو آپ کا ایکشن اور اس کا رزلٹ بتا دیا ہے, آپ کی ریزن بتا دیا. اللہ کہتا ہے کہ ان کو میں نے عذاب دیا بوجہ اس کے کہ یہ نافرمان تھے, بوجہ اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے, فسق میں تھے, یا اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے تھے, یا ان کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال جب کیا گیا تو اس کا جواب دیا. وہ سنت وہی ہے. میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ قرآن آپ کی تھیری ہے اور سنت آپ کا پریکٹیکل ہے. جیسے بایو کی صرف کتاب پڑھا کے بچے کو آپ پاس نہیں کرا سکتے, یا صرف پریکٹیکل کرا کے پاس نہیں کرا سکتے. ہمیں قرآن اور سنت کو دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا, اور اس کے لیے ٹیچر کو کمر کسنی پڑے گی. اگر اس کو واقعی آخرت سنوارنے کے لیے پڑھانا ہے تو سوالوں کے جواب قرآن کے اندر موجود ہیں.
قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں ہر دور کے سوال موجود ہے، ہر دور کے سوال کے جواب موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے نہیں آیا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اس کے لیے ان کے لیے آیا ہوتا تو بس پھر وہیں پر اس کو ختم کر دیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو اٹھا لیتا آسمان بھی. جب آج آیت میرے اور آپ کے سامنے کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کا جواب موجود ہے. کیونکہ جب میں قرآن کلاس لیتی ہوں نا تو میں اسٹوڈنٹس کو اس طرح پڑھاتی ہوں کہ سائد کے اندر اپنے آپ کو فٹ کریں، چھوڑ دیں کہ یہ یا بنی اسرائیل ہو رہی ہے یا فرعون کی بات ہو رہی ہے یا یہود کفار کی بات ہو رہی ہے یا مشرکین مکہ کی. لبنہ تم یہاں کہاں ہو اس آیت کے اندر، کتنا کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے 5% کر رہی ہو، 10 کر رہی ہو، یا اگر 0 پہ ہو تو چلنا شروع کرو، اور اگر 10 پہ ہو تو 15 تک جاؤ. تو قرآن کو اصل میں پڑھانا یا پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر آیت میں خود کو فٹ کریں کہ اس دور میں یہ آیت میرے لیے اگر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم منافق ہو، تم کافر ہو. ہم دوسروں میں یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے فساد اور جھگڑے پیدا ہو. جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی. اچھا آپ نے کہا قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، یہ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں. اور یاسر فضاگہ جی جی صاحب کی امریکن ہے، بڑی خوبصورت ایک ان کی اسپیچ بھی ہے کہ when religion becomes a curse، سننے والی ہے وہ. تو آج جی ہمارا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو شاید کچھ لوگوں کو برا لگے لیکن ہماری یوتھ بھی اسلام کو کچھ اسی انداز سے دیکھتی ہے، تو قصور کس کا ہے؟ سر قصور ہماری تربیت کا ہے اور ہمارے وہ بنیاد ٹھیک نہ بنانے کا. جب کسی بلڈنگ کی بنیاد ٹھیک نہیں بنتی، دیوار ٹیڑھی جائے گی تو اوپر سے چھت گرے گی. ہم نے بنیاد ٹھیک نہیں رکھی، ہم نے بچے کے سوال کا اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا. ہم نے اس کو جو بھی کام کرایا وہ یہ کروایا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں دوپٹہ لے لو، میں باپ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لو، باپ کہہ رہا ہے یہ کر لو. جب ہم اس کو اللہ سے ریلیٹ کریں گے تو میں نے اپنے بچوں کے اوپر یہ تجربہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کو کامیاب کرے، کہ ان کو کہا ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے یا اگر کوئی غلط بھی کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہماری وجہ سے نہ کریں. اگر ہماری وجہ سے نماز پڑھنی ہے نہ پڑھیں. ہاں بچپن میں آپ سکھاتے ہیں 7 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں. اصل میں ہم نے جو میرا ایک بیچ میں ایک بات ہم کر رہے تھے نا پہلے تقویٰ کی، وہ یہی تھی کہ اللہ سے محبت کرنی نہیں سکھا رہے. تقویٰ کا بیسیکلی مطلب ہم لکھتے ہیں پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا. وہ بندہ کہتا ہے اچھا جی اب گناہ سے تو بچ نہیں سکتا، اللہ سے ڈرتا اتنا، کہتا ہے جی چلو آخرت میں تو ملنا کچھ نہیں ہے. جب ہر وقت عذاب اور ہر وقت دوزخ کی ہم آیات اس کو سناتے ہیں وہ کہتا ہے چل پھر دنیا میں تو موج مار لینا، وہ کیا کوکش ہے کھا لے پی لے جی لے، پھر ہم اسی پہ لگ جاتے ہیں. جب اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت میں ڈرو، یعنی ایسے ہی محبت کرو، ایسا خوف ہو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو رہا ہے، تو اس کو راضی کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں. میں تو اس سے یہی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، یہی سمجھانے. اچھا میم آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں بیکاز بیچ میں کوشچنز اسی سے ریلیٹڈ بھی بن رہے ہیں. جی جی سنگل نیشنل کریکولم لرننگ آؤٹ کم کی بات کرتا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کمپیٹنسیز کی بات کرتا ہے، سنگل نیشنل کریکولم اسکل کی بات کرتا ہے. جب ہم جی جی اسلامیات بات کرتے ہیں اور اچھائی یا برائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سوسائٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. جی جی کیا جی جی اسلامیات کا سبجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی کو چینج کر سکتا ہے یا ہم سوسائٹی ہی کی طرف بات کرتے رہیں گے؟ سر سوسائٹی کو مورد الزام ٹھہرانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. سوسائٹی میں کون ہے؟ جتنے مرد ہیں وہ میرے گھر کے مرد ہیں، میرا بھائی باپ بیٹا ہوگا، آپ کا بھائی باپ اور بیٹا ہوگا. جتنی خواتین ہیں وہ میری بہنیں بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بہنیں بیٹیاں ہوں گی. ایلینز تو کوئی نہیں اترتے ہماری سوسائٹی. تو سوسائٹی تب گندی ہوتی ہے جب ہمارے گھروں سے تربیت گندی جا رہی ہے. گھروں سے تربیت اگر ہر گھر، جیسے میں اپنی کولیگس کو بھی کہتی تھی کہ صرف میرے پہ نہ ڈال دیا کریں کہ میں نے اچھی بری بات بتانی، کیمسٹری کی ٹیچر بھی اللہ سے جوڑے، فزکس کی بھی جوڑے. جب ہر بندہ اللہ کی بات کرے گا تو وہ اس کو پتا چل جائے گا کہ سب ہی اللہ کی بات کرتے ہیں، صرف اسلامیت کی ٹیچر نہیں اللہ اللہ کرتی ہے. ہم نے اصل میں اسلامیات کو اللہ کو صرف اسلامیت کی ٹیچر کے حوالے کر دیا. نعوذ باللہ کا یہی بتائے گی جو بھی بتانا ہے، باقی ٹائم پہ ہم دنیا میں لگائیں گے. اوبیسلی بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اسلامیت کی کلاس میں جاتا ہوں ٹیچر کچھ اور بتاتی ہے، جب میں ادھر جاتا ہوں تو وہاں تو دنیا ہی کوئی اور ہے. تو جب ہر ٹیچر بصیرت مسلمان، کم از کم ہم اپنی سوسائٹی میں، باہر کی بات نہیں کریں، اپنی سوسائٹی میں ہماری الحمدللہ جو مسلمان ٹیچرز ہیں وہ اپنے ہر سبجیکٹ کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑے اپنے بچوں کے. ہر کلاس میں ایک مشورہ دیتی ہوتی ہوں کہ 40 منٹ کی کلاس ہے، 35 منٹ فزکس پڑھائیں، 5 منٹ اللہ سے جوڑ دیں، صرف 5 منٹ. آپ دیکھیں آپ کا بچہ وہ فزکس میں بھی اللہ برکت ڈالتا ہے، وہ بایو میں بھی برکت ڈالتا ہے. اور سوسائٹی کو ہم الزام نہیں دے سکتے. سوسائٹی کو پروڈیوس جو ہم کر کے دے رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر کون لوگ ہیں؟ کسی اور ملک کے لوگ تو میرے اور آپ کے میرے ملک میں نہیں نا پھرتے، ہمارے بچے پھر رہے ہیں. جب گھروں سے ہم حلال کما کے اور ان کی اچھی تربیت کر کے اپنی طرف سے، دیکھیں انسان ہے، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ سے دعا کر کے پوری کوشش کر کے ایمانداری سے اگر ہم اپنے بچے کی تربیت کر کے اس کو سوسائٹی میں نکالتے ہیں
اور وہ بچہ جب انجینئر بنتا ہے اس کو پتا ہے کہ ریت زیادہ اور سیمنٹ کم نہیں ڈالنی ہے, اسلامیات آ گئی. وہ ڈاکٹر بنتا ہے اس کو پتا ہے کہ پہلے مریض کی پٹی کرنی ہے, فیس نہیں رکھوانی ہے, پہلے تھیٹر میں لے جا کے اس کو سروائیو کرانی ہے, اس کی جان بل پہلے نہیں رکھوانا ہے. اگر کوئی اور آپ پروفیشن لے لیں, کتنے سارے پروفیشن ہے, اگر ایون ایک آپ کا مالی بھی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ جو پودے لگانے ہیں یہ میں نے جتنے پیسے لیے اتنے لے کر آنے, ڈنڈی نہیں مارنی. تو ہر بندہ سوسائٹی کا جب اللہ کو جواب دہ ہوگا تو سوسائٹی ہم ہی نے ٹھیک کرنی, سر خراب بھی ہم ہی نہیں کی ہے. ہم دے ہی نہیں رہے کچھ آپ نے سوسائٹی کو تو آؤٹ ماشاءاللہ کم کیا ہے. بہت خوبصورت انداز سے بتایا کہ بیسیکلی یہ دینی اور دنیاوی علم کوئی نہیں ہے. اگر انگلش کی ٹیچر بھی السلام علیکم کہہ کے کلاس میں داخل ہو انسٹیڈ آف ہیلو, اور بچہ کوئی چیز دے تو اس کو تھینک یو کے بجائے وہ کہے کہ جی تھینک یو, ان کا نام ہے, ان کا کلچر ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہم انگلش لینگویج ضرور سیکھیں گے, لیکن آپ لوگ بیٹا جزاک اللہ کو تو دین آ گیا. جی جی, اس سے اسی کانسیپٹ طریقے سے سمجھائیں. جب تھینک یو سائنس کرنے میں بھی برائی نہیں ہے جی سر, برائی نہیں تھینک یو کرنے میں, بٹ اس کو جزاک اللہ کا ترجمہ بتائیں کہ اللہ سے جزا, یعنی میں تمہیں ساتھ معنی دعا بھی جب دے بتائیں رہی گے ہوں. تو زیادہ بہتر ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم سائنس پڑھاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو مدر نیچر لا کے بند نہ کر دیں, بلکہ ہم بتائیں کہ مدر نیچر در حقیقت خالق کائنات کی طرح ریفرنس ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے. جب ہم فوٹوسنتھسس پڑھائیں, جب ہم گریوٹی بتائیں تو ہم صرف یہ نہ بتائیں کہ جی وہ سیب گرا صرف نیوٹن تو نے, گریوٹی کا ہاں لا آ نیوٹن گیا, نے بلکہ پہچان. یہ بتائیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے اس زمین جی پر جی کہ اگر یہ گریوٹی نہ ہوتی تو آج انسان اس زمین پر چل نہ سکتا. جی اس جی کا قائم رہنا ہی گریوٹی ہے. جی جی گریوٹی کا بالکل. بہت یا اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے میں تو ہمیں ہر سبجیکٹ میں جب ہم دین لائیں گے جی جی اور اس کے لیے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ 5 منٹ کی ضرورت ہے, جہاں بات ہو وہاں پہ اللہ کا ریفرنس ڈال دیں کہ دیکھو اللہ نے جی, وہ تو وہ ہماری جی چیزیں. بالکل. اسی جی طرح ہم بالکل, ایس وہ ایک ایس ٹی ایگزامپل دے پڑھائیں, کے ہر ایک بندہ ٹائم دے. جی ایگزیکٹ جی ایس ایس ٹی بنائیں تو اس کو ہم ایز لیسن اورینٹڈ بنائیں کہ ہمارے جی جی زمانے میں یہ غلطی بیٹا ہم نے یہ نہیں کرنی, انہوں نے غلط کام کیا تو یہ عذاب آیا, ان گناہوں کی وجہ سے آیا. ہم نے صرف اللہ کو بالکل, اس عذاب سے لانے چیز سے والا ریلیٹ ایک کریں. خالق کے کائنات نہیں بنانا, ہم نے بتانا ہے کہ جی بیسیکلی جی ریزن کیا تھی. تو جب بچہ جی جی اسلامیات کے سبجیکٹ میں آئے گا تو اس کو اچانک دنیا اور دین الگ نظر نہیں آئیں گے, بلکہ وہ ایک. نہیں آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا. اچھا میم ایک چیز ہے بالکل. سنگل ایشو طریقے میں اسٹوڈنٹ سینٹر اور ٹیچر سینٹر. جی جی اگر ہم تمام اسباق تمام سبجیکٹس کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملے گا کہ اسلامیات کا سبجیکٹ ٹوٹلی اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر ہوتا ہے. ٹیچر آتی ہے, درس دیتی ہے, جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, مولوی صاحب نے جی خطبہ جی دے دیا اور ہم نے ہاتھ سیدھے کر لیے, اور ہاتھ ہم نے باندھ سن دیے لیا. اور نماز پڑھ کے جی جی آگے جی جمعہ ہو گیا. اسلامیات جی کا جی سبجیکٹ آلموسٹ ٹیچر سینٹر, بلکہ کہوں گا 100% ٹیچر سینٹر ہوتا ہے. جی, اسی لیے سر جیسے شروع میں بات کر رہے تھے نا ہم سلائڈ سے کہ وہ بور اسی لیے ہوتا ہے کہ ٹیچر آتی ہے, وہ اپنا لگا بندہ لیکچر دیتی ہے اور چلی جاتی ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک کے سوال بچوں کے ذہن سے نکالیں, جو نارملی میں اپلائی کرتی ہوں. ایک ٹاپک پکڑا, بچوں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, تو بچے جب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو آپ بچوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بچے جو سوال کرتے ہیں نا اس سے پھر آپ آگے ان باتوں کو لیبریٹ کریں, اور تب تک اس کی کلاس کو اپنی کو رکھیں اس ٹاپک کو, جب تک بچہ آپ کا اس کو سیٹسفائی نہیں ہو جاتا. اور بچہ ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اندر سے یعنی سوال آپ کا نکالتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلامیات کے سبجیکٹ پر ہم اسٹوڈنٹ سینٹر ہوں, سوسائٹی سینٹر نہ ہوں, جی اسٹوڈنٹ جی سینٹر جی ہوں, صرف ٹیچر کو, برائیوں کو جی صرف سوسائٹی ٹیچر میں کا نہ نہیں ہو. اپنے آپ میں ڈھونڈے تو انشاءاللہ جی جی یہ جو ہماری نئی قوم نسل ہے یہ انشاءاللہ ہم سے بہت بہتر نکلے گی, کریٹو ہوگی, کوشچننگ والی ہوگی, پروجیکٹ بیسڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا, جی جی بالکل سر بالکل. یہ ہم پاسبل ہے, اور خاص میں اسلامیات کے سبجیکٹ میں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ یہ ہم اسٹوڈنٹ سینٹر بنا سکتے ہیں اس کو. جی بالکل بنا سکتے ہیں, کیونکہ بچوں کے بہت سوال ہیں. میں کالج کی بچیوں کو جب یہ بتایا کہ خواتین بھی جو ہے وہ عید کی نماز میں جا سکتی ہیں یا جمعے کی نماز کے لیے اگر خواتین کا انتظام ہو, تو وہ اتنی حیران ہوئی, ہم نے جمعہ پڑھنا ہے, ہم عید کی نماز پڑھیں گے مس, وہ تو بابا نے اور بھائی نے پڑھنی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پیرنٹس کو خود بھی علم نہیں ہے جتنے اللہ کے احکام آتے ہیں, نہ پیرنٹس بتا رہے ہیں نہ ٹیچر بتا رہے ہیں.
تو بچہ تو پھر وہی لگا بندہ تحقیق کیوں نہیں ہم کرے کہ ہم اسی لگے بندے پہ رہنا چاہتے ہیں جو کفار مکہ نے کہا تھا کہ نحنو آباؤہم، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. باقی ہر چیز میں ہم ریسرچ کریں گے. ہماری ماں توے پہ چاول گرم کرتی تھی، ہم مائکرو ویو میں کریں گے، اس میں ریسرچ ہمیں چاہیے. لیکن میری ماں کو اگر علم تھوڑا تھا تو جو وہ دین ہے ہم اسی کو لیں گے، آگے اس کو سمجھیں گے نہیں کہ دین کے اندر اور کیا چیزیں بھی. ٹھیک ہے میری ماں کو اس وقت اتنا سا علم تھا تو کوئی بات نہیں، آگے اب میں اس سے زیادہ علم لے گئی ہوں. میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے. یہ مینول بک میری آئی کیوں ہے میرے لیے یہاں. جزاک اللہ بہن. اچھا بہن ایک چیز بتائیے گا, سنگل نیشنل کریکلم بیسیکلی ہم سیاسی بات نہیں کرتے, وہ بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن مین جی جی مقصد سنگل نیشنل کریکلم بنانے میں اور جو آبجیکٹو وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے 2030 میں جا کر ایک گلوبل سٹیزن بن سکے, جی کیونکہ ہم اب ایک ڈائیورس کلچر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ڈائیورس کلچر ہوگا. ہمارے پاکستان میں مذہب کے لحاظ سے تو اتنا ڈائیورس کلچر نہیں ہے سوائے شیعہ اور سنی سیکٹس کے ریفرنس سے, اس کو اگر ہم جی نکال دیں. لیکن ہمیں ہندو, جی جی عیسائی, یہودی یہ نہیں ملتے, کراچی میں ہیں ذرا کم ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم جب ملٹی کلچرل سوسائٹی کی بات کریں, گلوبل سٹیزن کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں زیادہ تر ایس ایس ٹی میں اس ٹاپک کے اوپر رہنمائی ملتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں جی اسلامیات جی کا ٹیچر اور اسلامیات کا سبجیکٹ اس میں بڑا کلیدی رول پلے کر سکتا ہے؟ جی سر, اگر آپ اپنی ایس این سی کا جو ہمارا ہے کریکلم ہے اس کے اگر آپ اجزاء دیکھیں تو جو اخلاق ہے, جو حسن معاملات ہیں, وہ یہی ہے نا کہ آپ کے اندر اتنی برداشت ہو کہ آپ دوسرے بندے کو برداشت کریں. اب ہم جو تعلیم دیتے ہیں ہم قرآن کی آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں میں کری, جنرل پتہ ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی درمیان سے آیت اٹھائی اور اس کو مس انٹرپریٹ کیا. اب وہ آیت اٹھاتے ہیں سورہ انفال کی کہ جہاں ملے مارو پکڑو اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو اور ان کو قتل کر دو. وہ کہتے ہیں اسلام خون خرابے کا دین ہے. جب اس کو اس کے ریفرنس سے پڑھیں گے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا تو اللہ نے کہا تم بھی معاہدہ توڑ دو, انہوں نے عہد توڑا تم بھی عہد توڑ دو, اب تم پر کوئی ہاتھ باندھنے کی پابندی نہیں رہ گئی. تو اب یہ سکھایا جاتا ہے جی مار دو مار دو مار دو. تو اگر میرا پڑوسی انڈین ہے, میرا پڑوسی یہودی ہے, میرا پڑوسی جو ہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہے اور وہ میرا اس کا دکھ سکھ چل رہا ہے, کوئی دینا لینا, کوئی انڈا ڈبل روٹی, تو اس نے اللہ نے مجھے مارنے کا حکم نہیں دیا کہ میں اس کی بیل کروں اور جا کے گولی مار دوں. یہ میرے رب نے اور میرے رسول نے حکم نہیں دیا. ہم نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے یا کروایا گیا ہم سے. یہ اب اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے راستے میں آسانی کرے. اللہ نے برداشت دی ہے, ہم بالکل برداشت دی ہے, اور اس اللہ نے ورنہ اضطراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت کیوں دیتا. رب تو بہت ریلیکس کرتا ہے, وہ کہتا ہے جان بچا لو خواہ 2 لقمے حرام کے کھا لو. حالانکہ حرام منع ہے, جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں, لیکن اضطراری حالت میں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ تو بہت سافٹ, بہت ایزی ٹو گو ہے. اللہ تو اتنی سختی کرتا نہیں جتنا ہم نے اللہ کو سخت بنا کے شو کر دیا ہے. پھر وہیں پہ میں آؤں گی کہ اللہ سے محبت کرنی نہیں سکھا رہے. جزاک اللہ. یعنی آپ یہ کہنی چاہتے ہیں کہ رب کائنات, رب العالمین مسلمانوں کا رب نہیں, تمام مذاہب کا رب ہے, تمام لوگوں جی کا جی رب ہے. اور قرآن جب کہتا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو, تو اس کا بالکل مطلب ہے کہ بالکل اسلام ایکسپٹ کرتا ہے ملٹی کلچرل سوسائٹی, ٹھیک ہے کہ نہیں. جی تو اسلام تو ہمیں ایتھکس کی بات کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی باڈی جا رہی تھی تو وہ کھڑے ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان کی باڈی جا رہی ہے, انہوں نے اس کو مذہب کی بنیاد پہ تفریق نہیں کی. تو اسلام جی تو یہ بالکل چیزیں ہمیں سمجھاتا ہے. تو بالکل دیکھا جائے کہ اگر ہم اسلامیات کو صحیح انداز سے پڑھائیں تو ہم جو سنگل نیشنل کریکلم کا مین آبجیکٹو ہے گلوبل سٹیزن, تو ہم بہت اچھا سٹیزن انشاءاللہ اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں. سکتے ہیں. اچھا میں بھی ایک بالکل چیز سر, یہ جو 7 اجزاء ہیں ان کی روح کو سمجھ کے پڑھایا جائے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی جنرلی ہم جب اسلامیات کی ٹیچر کو دیکھتے ہیں تو اس کو بچوں کی سائیکالوجی کا نہیں پتا ہوتا. جنرلی جی جی اسلامیات کی ٹیچر نے ای سی سی ای کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا ہوتا. تو کیا جی سمجھتے جی ہیں اگر وہ ای سی سی ای کا سبجیکٹ پڑھے, بچوں کی جی سائیکالوجی پڑھے, تو اسلامیات پڑھانے میں اس کو آسانی ہوگی؟ سر پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ اس کو گروم کیا ہی نہیں گیا نا, اسلامیت کے ٹیچر کو گرومنگ کے کسی کیٹیگری میں ڈالا ہی نہیں گیا. اس کو کہا گیا کہ بس آپ نے تو ایک سادی سی کتاب پڑھانی ہوتی ہے, آپ پڑھا لیں, باقیوں کے لیے ہم گرومنگ اور ریفریشر کورس اور دس اینڈ دیٹ ہم کراتے رہتے ہیں. باقی وہ بھی ہونے چاہیے, لیکن میرے خیال میں اسلامیات کے استاد کو کم از کم قرآن ترجمے سے سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اس کے لیے وہ ایک کسی مدرسے نہیں جا سکتا, ایک آیت روز کی پڑھنی شروع کر دیں.
انشاءاللہ اس قرآن کے اندر وہ کشش ہے کہ اگلے دن وہ 2 آیتیں پڑھے گا، پھر 4 پڑھے گا. جب اس کی قرآن کے سمجھ اس کے اندر آ جائے گی، یہ سارے اخلاق اور یہ ساری محبتیں جو باقی سبجیکٹ کی ٹیچر کرتی ہیں انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی جب وہ نبی کی سنت کو پڑھے گی، ان کی سیرت کو پڑھے گی کہ ان کا بچوں کی طرف کیا تھا. وہ تو سواری سے نیچے اتر آتے، نیا پھل بچوں کو دیتے، خود اتر کے سلام کرتے. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال ان کے پاس رہا ہوں، مجھے ایک مرتبہ انہوں نے نہیں چھڑکا. تو یہ اخلاق کس نے سکھانا ہے؟ کیا ادھر کے کورسز نے یا قرآن اور حدیث؟ وہ تو ہمیں سکھائے بیٹھا کب سے، ہم نے ہی اس کو نہیں پڑھا. جزاک اللہ میم. لیکن ساتھ کریں گرومنگ کورسز ہوں تو کوئی حرج نہیں کرانے میں. ہم انسان ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے. علم تو گود سے گور تک چلنا ہے ہمارا انشاءاللہ. اچھا میم، ایک کوشچن چل رہا تھا کہ مدارس میں جو طریقہ کار ہے، اب وہاں قرآن و حدیث تو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مدارس کے لوگوں نے بھی ایسا دنیا میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں لائی. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جبکہ ہمارے یہاں جو نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان کی کنٹریبیوشن اگر سوسائٹی میں دیکھی جائے تو شاید زیادہ ہے. یہ کیوں ڈائیکاٹمی ہے؟ سر اس لیے کہ ہم نے، میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ مدرسہ کو الگ کر دیا، اسکول کو الگ کر دیا. جب ہر 5واں گھر مدرسہ تھا تو تب یہ ساری کنٹریبیوشن مسلمانوں کی تھی. آپ اٹھا لیں پیچھے سے سارے سائنسدان، وہ کون تھے جنہوں نے سب کام کیے، جنہوں نے وقف کیا اپنی جانوں کو، جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے دریافت کی. اس لیے کہ وہ پیرلل نہیں پڑھایا گیا. ہمارا بچہ یا تو LGS بیکن ہاؤس میں جاتا ہے یا پھر وہ کسی مدرسے میں جاتا ہے، وہاں اس کو مار کے شلوار قمیض بنا کے ٹوپی بنا کے ڈنڈے سے مار کے پڑھایا جاتا ہے، یا اے سی والے کمرے میں بٹھا کے ہیلو ہائی کر کے کینڈی دے کے میوزک لگا کے ABC پڑھائی جاتی ہے. اگر اس کو درمیان میں آنا ہے، سر ہم 2 انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، ہمیں درمیان میں آنا ہے. اللہ نے ہمیں متوسط راستہ سکھایا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، درمیان میں رہو. ہم نے 2 انتہا پہ چلے گئے. جب سے ہمارا اسکول اور مدرسہ الگ ہوا، نہ مدرسہ کو کنٹریبیوٹ کر سکا مذہب کے حوالے سے، نہ اسکول اپنے بچے کو اچھا مسلمان بنا سکا. تو 2 الگ پرسنالٹی. ایک گھر میں آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ جو بریلینٹ ہے اس کو ہم کسی بڑے سٹینڈرڈ کے اسکول میں ڈالتے ہیں، جو بچہ بیچارہ ذرا ماٹھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو مولوی کے آگے بٹھا. تو کیوں نہیں ہمارا انٹیلیجنٹ بچہ حافظ قرآن بھی ہوتا یا قاری قرآن بھی ہوتا اور انجینئر بھی ہوتا اور ڈاکٹر بھی ہوتا؟ یا ایٹ لیسٹ فہم، اگر وہ حفظ نہیں کر سکتا تو اس کو فہم کیوں نہیں سکھاتی ماں یا باپ، یا ارینج نہیں کرتے، یہ اسکول کیوں نہیں ارینج کرتے؟ جزاک اللہ بہن، بہت جب ہم پیاری 2 کیٹیگریز کریں گے تو پھر فساد ہوگا. جزاک. اچھا میم یہ بتائیے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں کیونکہ گلوبل سٹیزن کی بات ہو رہی ہے، کمپیٹنسیز کی بات ہو رہی ہے، لرننگ آؤٹ کمز کی بات ہو رہی ہے، ہم جتنے سبجیکٹس کلاس میں پڑھاتے ہیں ٹل میٹرک کی میں بات کروں گا، آپ کے لیے وہ کون سا سبجیکٹ ہے جو واقعی بچوں کے اندر سافٹ سکل لا سکتا ہے، جو ان کی کمپیٹنسیز کو امپروو کر سکتا ہے، جو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو بنا سکتا ہے؟ کیا یہ سائنس ہے یا اسلامیات ہے؟ سر سائنس اپنے حوالے سے، لیکن اسلامیات اوور آل ہے. اسلامیات میں آپ ہر ایک سبجیکٹ کو فٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے جو علم دیا ہے نا، حضرت آدم کو کہا میں نے تمہیں کچھ نام سکھا دیے گئے، اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ، تو علم آدم الاسماء، وہ ان اسماء کے اندر جو تفسیر ملتی ہے اس کے اندر علوم کی بات ہوتی ہے. اسلام کے اندر تو میں 8 لیولز کو پڑھا رہی تھی یہ سود اور تجارت کا، تو بچوں نے مجھے کہا مس آپ نے بینکنگ کی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے بینکنگ نہیں کی، میں نے قرآن کا ترجمہ سمجھ کے پڑھا. میں تو اسلام کے اندر تو سارے مذاہب موجود ہیں، ہر سبجیکٹ موجود ہے. آپ ہر سبجیکٹ کا کنکلوژن وہاں سے نکال سکتے ہیں. جزاک اللہ میم، بہت انٹریکٹیو سیشن رہا، اور آلموسٹ جتنے کوشچنس پارٹیسپینٹس نے پوچھے وہ الحمدللہ بڑے ہی آسان طریقے نے آپ نے اس کا جواب دیا. اور بدقسمتی ہے اگر ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں تو سب سے جو واٹس ایپ گروپس ہیں PDF نے ابھی بنائے ہوئے ہیں، جی حبیبہ منیر صاحبہ آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کا مائک. حبیبہ منیر صاحبہ جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتی ہیں. اوکے سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارا یہ نصاب نیشنل کریکولم جو ہمارا ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس کو لازمی کیوں نہیں قرار دیا جا رہا؟ اس کے ساتھ آپشنل بک کیوں مطلب ہمیں آپشن کیوں دی گئی ہے کہ ایکسٹرا بک بھی ہم پڑھا سکتے ہیں؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم اسی کو ہی کمپلسری کریں
ताकि हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो एक जगह पर इकट्ठा हो। अगर ये जैसे मिस लुबना कह रही थी कि हमें दरमियान में लाना है, हम एक उम्मत वस्ता हैं, तो इस हवाले से हमें इस ऑप्शन को खत्म करना चाहिए। अब इस चीज के बारे में आप लोग का क्या राय है? थैंक यू सर। एक्चुअल में थोड़ा सा डाउट है अभी तक लोगों को, करिकुलम और सिलेबस की बात समझ नहीं आई। करिकुलम, टेक्स्ट बुक और सिलेबस की बात समझ नहीं आई, ठीक है कि नहीं? करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, वर्कशीट्स, सिलेबस, इसको नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से ये डाउट आ रहा है। करिकुलम एक ओवरऑल एक आप समझ ले कि 2030 में कहाँ हमारा बच्चा होना चाहिए, उसको देखकर कुछ चीजें बताई गई हैं, और उन चीजों के अंदर रहते हुए, जैसे हम कहते हैं ना, इस्लाम का एक सर्कमफेरेंस होता है जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं, वो हलाल है, उससे बाहर निकल जाए तो हराम है। तो करिकुलम भी हमें एक दायरा बताता है जी कि इसके अंदर इन चीजों को देखकर आप पढ़ाएं। हाँ, क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट मैटर करेगा। तो आप बुक्स लगा सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे के हाथ में आपको एक ही चीज मिलेगी स्कूल से बाहर निकलते, चिप्स, टॉफी, च्युइंगम, आपको लाइब्रेरी की किताब उसको नहीं मिलेगी आपके हाथ में। जी बिल्कुल। तो पहले बकायदा लाइब्रेरी कार्ड अच्छी इशू होता बात है कि कोई एक्स्ट्रा चीज बच्चा पढ़े, ठीक है कि नहीं? तो ये तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अलग करे हमारे बच्चे के हाथ में, हर वो चिप्स, टॉफी के पैकेट्स। हमारे अपना देखें, हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चीज लेके देते हैं? क्या किताब पढ़ने के लिए देते हैं या चिप्स देते हैं, टॉफीज देते हैं? हम खुद अपने बच्चों को जंक फूड कितना देते हैं और इनकी तरफ कितना लाते हैं? एज अ पेरेंट हमारे यहाँ क्या एनवायरनमेंट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा बुक आप पढ़ाना चाहते हैं, बढ़ के पढ़ानी चाहिए। देखिए, हम जब बात करें कि स्टूडेंट सेंटर हो, टीचर सेंटर ना हो, तो वो होगा क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, उसका जवाब देने के लिए टीचर को भी पढ़ना पड़ेगा, और स्टूडेंट के लिए भी आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दे सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट आप उसको बच्चे के साथ आप उसको डिफरेंट माहौल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर बच्चा कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़े। थैंक यू बहन लुबना, आपने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत सारे सवालों का जवाब मुख्तसर अंदाज में दिया। इंशाल्लाह हमारी ट्राई होगी कि हम पीटीएफ के अंदर मेन फोकस ही टीचर है। अगर टीचर चेंज हो जाए, किताब तो देखे कुरान आया तो वो बेडुइन्स जिनको कैसो किसरा बुद्धू समझते थे, बेडुइन्स कोई काम के लायक नहीं थे, जिनकी तो देखना भी पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने 3 बर्रे आज़मों तक खिलाफत की। बिल्कुल। आज वही कुरान हमारे यहाँ मौजूद है, और शायद सबसे ज्यादा खोला जाता है शादियों पर, जी जी, फौतगियों पर, ठीक है कि नहीं? इन चीजों पे तो खोला जाता है। घर बन गया, खोला गया, बच्चे बुला लो, उससे पढ़ा लो, खुद खाने पे लग गए, उसको उनको बढ़ा दिया। तो वो कुरान तो मौजूद है, लेकिन आज वो कौम किधर गई? तो शायद यही वजह है कि हमने इसको स्टूडेंट सेंटर नहीं रखा, हमने इसको कुरान को टेक्स्ट सेंटर कर दिया है, बरकत सेंटर कर दिया है। हमने इसको एक अवेकनिंग की बुक नहीं समझा। तो अल्लाह ताला हम सबका इस बात के साथ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि हमने अमूमन ये करते हैं कि जब शादी होती है तो बच्चे के सर पे कुरान रखते हैं, ठीक है, वो बरकत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है, उसकी मैं इख्तलाफ नहीं करती, लेकिन उसके साथ मैं एक सवाल पूछती हूँ लोगों से कि आपकी बेटी ने 9th, अब ये 2nd ईयर के पेपर हो रहे हैं, अब बायो का पेपर है ईद के बाद, क्या सारा साल बच्चे ने किताब ना पढ़ी हो और पेपर वाले दिन अम्मी उसको बायो की किताब के नीचे से गुजार दें, तो क्या बच्चा पास, टॉप तो छोड़ दें, 33 भी ले लेगा नंबर कि नहीं? तो फिर हम कहते हैं कि हमारे घर नहीं बसते, हमारे आगे बच्चियों के मामला, बच्चों के मामला, लड़के हो या लड़कियां, जब बचपन से कुरान के अंदर क्या है वो तो नहीं बताया गया, कुरान को सिर्फ सर पे एक रख के तो गुजार दिया, तो क्या उससे ना हमारी दुनिया ठीक रह रही है सर माजत के साथ, और आखिरत तो वैसे ही खतरे में लगी हुई है। अल्लाह ताला हमें इसको समझ के और फहम के साथ हमें पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट्स का, स्पेशली सिस्टर लुबना आपका। सिंगल नेशनल करिकुलम के डॉक्यूमेंट को प्लीज जरूर पढ़िएगा। ये वाकई एक अवेकनिंग कॉल देता है, आज के टीचर को जागने की बात करता है। आज के टीचर को जब क्लासरूम में जाना है तो उसने किस एंगल से जाना है
کس انداز سے جانا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے جو پہلے اس طرح نہیں تھا. اور آج واقعی وہ وقت ہے کہ ہمارے ٹیچر کو ٹرانسفارم کرنا اپنے آپ کو. تو پی ٹی ایف پنجاب کوشش یہی کر رہی ہے کہ پی ٹی ایف کہ ہم اپنے آئی ٹی کے جو بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ میڈیاز ہمیں پرووائڈ کیے, چاہے نان مسلم سے دیے, بات یہ کہ دیے تو اللہ نے عقل, ان کو ہم نے نہیں استعمال کی, انہوں نے کی تو ایک بینیفٹ ہو گیا آئی ٹی کے سیکٹر میں. ہم ان کو استعمال کر کے اپنے ٹیچرز کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ آسک کے ٹیچر کو عزت دو. ہم اپنے آپ کو خود کیوں نہیں قابل بناتے؟ سورج نکلے تو کسی سورج کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نکل آیا جی ہوں, میری روشنی لے لو. میری جی روشنی. بالکل, ٹھیک ہے کہ بڑے نہیں؟ بزرگ مثال دیتے تھے نا, چاند نکلتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے. بالکل, تو ہم جب نکلیں گے تو سب کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہی محنت ہم پی ٹی ایف فورم میں کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ماشاءاللہ کتنے ہی والنٹیئر ڈیڈیکیٹڈ لوگ آپ کے سامنے آئے. کون کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ سوسائٹی بدل نہیں سکتی؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا جتنا شکر ادا کرے, 20 مئی کو پہلا واٹس ایپ گروپ بنا تھا, اور آپ کے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب والنٹیئر ہیں, اپنی پروفیشنل ڈومیسٹک آبلیگیشن پوری کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی پلیز جوائن اس, بلکہ ہم سب ایز اے ٹیم کام کریں. اور انشاءاللہ وہ جو خواب میں اور آپ لے کر بیٹھے ہیں, جس میں ہمارے بچے, چاہے وہ ہمارے گھر کے بچے ہو اور چاہے ہمارے اسکول کے بچے, ہم ان کو اس جگہ دیکھ سکیں جس کے خواب آج کل ہم بنتے ہیں. بہت شکریہ سسٹر لبنہ. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا, ہم نے انگلش کے سبجیکٹ سے شروع کیا اور ختم اللہ کے نام سے ختم ہوا. تو اللہ کرے یہ اللہ کے نام پہ ختم نہ ہو, بلکہ ہمارا انداز اقرا بسم ربک الذی خلق, ہم اس انداز سے اس بات انشاءاللہ لے کے چلیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.